کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ غلطی ہو جانا یہ بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی کا صدور ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں اس کو جو گناہ کر لینے کے بعد فوراً توبہ کر لے، گناہ کر لینے کے بعد چپ چاپ بیٹھے نہ رہے، وہ توبہ کر لے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کا میرا ٹاپک نماز کے سلسلے میں ہے، لہٰذا میں بے نمازی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، جو بھائی بے نمازی ہیں ان کی عمر 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کراس کر گئے لیکن اب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے شرک کے علاوہ؟ آپ جانتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کو چھوڑ کر کے اگر دیکھیے گا سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جو بے نمازی بھائی ہے وہ کبھی توبہ کیا ہے، انہوں نے کبھی استغفار کیا ہے کہ میں نے نماز کو ترک کر دیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، لہٰذا اللہ کے دربار میں ذرا وضو بنا کر 2 رکعت سنت پڑھ کے اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور دعا مانگے ذرا اللہ تعالیٰ سے، اپنی آنکھ سے آنسو بہائے کہ اللہ میری عمر 25 سال ہو گئی، میری عمر 30 سال ہو گئی، میری عمر 40 سال ہو گئی، پر اپنی زندگی میں میں نے اب تک نماز نہیں پڑھا سوائے جمعہ کے، سوائے عیدین کے، لہٰذا اللہ جتنی نمازیں ہم نے ترک کر دی، جتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں، اے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اس طرح کبھی ہم نے اللہ سے توبہ بھی نہیں کیا ہے، اس طرح کبھی اپنے آنکھوں سے آنسو بھی ہم نے نہیں بہایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر وہی چیز فرماتا ہے انی لغفار، میں معاف کرنے والا تو ضرور ہوں، لیکن کس کو؟ جو گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ان کو نہیں، جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرتا ہے، میں ان کو معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے بے نمازی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھے، اللہ کے سامنے ذرا اپنے آنکھ سے آنسو بہائے اور کہیں کہ میں اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اللہ آج تاریخ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج تاریخ سے میں نماز پڑھتا چلا جاؤں گا، میں نے پچھلے ایام میں، پچھلے دنوں میں، میرے ماضی میں نے جتنی نمازیں ترک کر دی، جتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ انی لغفار لمن تاب، میں معاف کرنے والا ہوں اس کو جو گناہ کرنے کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے، یعنی بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، یہ ہے توبہ کا مطلب، یہ نہیں کہ توبہ توبہ خیر صلی اللہ کر لیا پھر بے نمازی بن کے رہ گیا، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مطلب وہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وآمن، اور ایمان لے کے آئے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیے تو اور وہ غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے، بے نمازی تھے آج توبہ کر لیے، آج سے ہم نمازی بن کے زندگی گزارے، بے نمازی کی حالت میں زندگی نہ گزارے، ورنہ توبہ کا پھر مطلب نہیں رہ جائے گا۔ تو خیر میرا پہلا پوائنٹ یہ رہا کہ نماز ہم کو اس لیے پڑھنی چاہیے کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یہ سوچ غلط ہے، ہمیں توبہ کرنی پڑے گی تب اللہ معاف کرے گا۔ آئیے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، دوسرا پوائنٹ نماز نہ پڑھنے کا، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو ماں باپ ہیں، ہمارے جو گارجنشپ ہیں، یہ بچپن میں نماز کی عادت نہیں ڈالے، ہمیں اور آپ کو بچپن میں نماز کی تربیت نہیں دی ہے میرے والدین، ہمارے ماں اور باپ، جبکہ آپ جانتے ہیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 495 اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین،
तुम अपने बाल बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज का आदेश करो जब उनकी उम्र 7 साल को हो जाए। वज़रिबूहुम अलैहा, और अपने बाल बच्चों को मारो। वहुम अबनाउ 10 सिनीन, जब उनकी उम्र 10 साल क्रॉस कर जाए, 10 साल को हो जाए पर वो नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, डंडे का इस्तेमाल करो। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजी, और उनका बिस्तर भी अलग कर दो। मेरे भाइयों, मैं पूछना ये चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा बाल बच्चा 7 साल को हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उनको साथ में मस्जिद लेके आओ, उनको रुकू का तरीका बताओ, सजदा कैसे किया जाता है उनको तरीका बताओ, वजू कैसे बनाया जाता है उनको साथ में लेके आओ और उनको सिखलाओ। लेकिन मेरे भाइयों, जब 10 साल का हो जाए और वो नमाज ना पढ़े तो उनको डंडे का इस्तेमाल करो, उनको मारो। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप अपने बाल बच्चों को घरेलू काम काज के लिए ऑर्डर करते हो, घरेलू काम काज के लिए अपने बाल बच्चों को हुक्म करते हो, और अगर आपका बाल बच्चा आपकी बात से इनकार कर देता है, आपकी बातों की नाफरमानी करता है, आपकी बातों को नहीं मानता है, तो उस वक्त आप अपने बच्चों से क्या सलूक करते हो, जरा बताओ। क्या उस वक्त आप मौलवी साहब को पूछने के लिए आते हो, मौलवी साहब मैंने मेरे बेटा को कहा कि बेटा धान काटने चलो, लेकिन बेटा धान काटने के लिए मेरे साथ नहीं गया, अब मैं मेरे बेटे के साथ क्या करूं? क्या आप मौलवी साहब से पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। जब आप हल जोतने के लिए या कोई भी काम करने के लिए बेटा को बुलाते हैं, बेटा आपकी बातों को अगर ठुकरा देता है, आपकी बातों को नहीं मानता है, तो आप उस वक्त मौलवी साहब को नहीं पूछते, उस वक्त आप खुद कफील बन जाते हैं, खुददार बन जाते हैं। उस वक्त बेटे के साथ क्या करना है आप खुद ज्यादा जानते हैं, खुद डिसाइड कर लेते हैं, खुद फैसला कर लेते हैं। गुस्सा आ जाता है तो सामने अगर डंडा मिला तो डंडा से मारना चालू, और भी कोई गुस्सा वाला इंसान होता है तो सामने हंसुआ, कचिया, कुदाली कुछ भी रहता है, उठा के उस बेटा पर वार कर देता है। उस वक्त नहीं देखता है कि ये मेरा बेटा है, उस वक्त उनका पारा गर्म रहता है, उस वक्त उनका गुस्सा ज्यादा रहता है, और बेटा पर उस कुदाली को फेंक देता है, बेटा की तरफ हंसुआ को फेंक देता है। वो नहीं सोचता है कि मेरा बेटा है, मैंने कुदाली फेंक दिया कहीं नुकसान हो जाए, नहीं सोचता, क्योंकि उनकी बातों की नाफरमानी की है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, नमाज